بھی چھوٹے بھی بزرگ بھی بچے بھی یہی حاصل زندگی ہے, یہی مجمع نظر ہے. روز ایک نئی فوٹو نہیں ڈالیں گے تو کیا میرا مطلب ہے, کہیں وہ چیز کھڑی ہوتی ہے مشکل میں آئے گی. نہ کریں ایسا. آپ کے تو بڑے مقصد ہے, بڑے 4.5 ارب کافر کو کلمہ تمہیں پڑھانا ہے. دنیا میں کفر آگے بڑھ رہا ہے, اس کا بازو تمہیں روکنا ہے. فلسطین کی بچیوں کے آنسو ابھی خوش نہیں ہوئے, ملت کے جوان کو تمہیں پوچھنے ہیں. کشمیر کی بیٹی ایک منتظر ہے, اس کا پیغام تمہیں سننا ہے. برما کے مجبوروں کو بھی مکان نہیں ملے, وہ خیموں میں رہتے ہیں. اس دھرتی پہ ان کے بسنے کا بندوبست تمہیں کرنا ہے. اقبال کہنے لگے اے نوجوان مسلم, کبھی یہ تدبر بھی کیا تم نے؟ وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے کوئی ٹوٹا ہوا تارا, تجھے پتہ ہی نہیں مقاصد کیا ہے. با مقصد زندگی, باہوش زندگی, تناور زندگی, حسن والی زندگی, بہار والی زندگی. آپ کوئی مقصد بنائے, کوئی مقصد ہو یار, اور کوئی مقصد نہ بنائے. اتنا ہی کہہ لیں یہ گلیاں ہماری ہیں, ہمارے وطن کی ہیں. یہ سیاستوں کا وطن تو نہیں, یہ تو داتا جی دیوی کا وطن ہے, بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے. یہ وطن تو حضرت محمد اعظم پاکستان کا ہے. یہ تو غزالی کے زمان علامہ احمد شہید کاظمی کا ہے. ان لوگوں کا وطن ہے. آپ تیجا کریں کہ ہماری گلی میں تو کوئی کم از کم بھوکا نہ سوئے. آپ تہیا کریں کم از کم میرے اپنوں میں سے تو کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہ جائے. آپ تہیا تو کریں کم از کم میرے جاننے والوں میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی چھت ٹپکتی ہو, سونے کو اس کے پاس گنجائش نہ ہو. اپنوں کو تو کم از کم بات پردہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہمارا تو وقت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پڑوسی کے گھر میں دیا جلانے کو پیسے نہیں, کغان مران جانے کو پیسے ہیں. ایک بچہ جو بھوکا پیاسا پانی کا جو ہے وہ کولر لے کے گاڑی کے پیچھے گھوم رہا ہے, اس کو دینے کو 20 روپے جیب میں کوئی نہیں. لیکن اسے کو مری رہا ہے 18 میں, وہ گنجائش ہے اس کی جیب میں, وہ اس کے پاس سہولت ہے. وہ میں پھر فیملی گیا تھا, آپ نے ناراض نہیں ہونا, پھر پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ دین میں منع ہے. میں نے کہا نہیں جائز ہے, اور بھی کئی چیزیں جائز ہے. چلے اگر آپ نے منع ہی پوچھنا ہے تو کچھ منع ہے بھی, کہہ دوں جو منع ہے, وہ کہہ دوں جو منع ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا. فرمایا وہ مجھ پر, اللہ پر, قیامت پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے خود پیٹ بھر کے کھایا ہے, پڑوسی اس کا بھوکا سویا ہوا ہے. تو یہ منع ہے, یہ منع ہے. ہمارے بزرگوں نے تو لکھا کہ اگر تو بہترین قسم کا پھل کھاتا ہے نا تو درویشوں نے لکھا اس کے چھیل کے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبی ماں کے بچے اپنی ماں کا دامن تھام کے کہیں ماں ہمیں بھی سیب کھانے دے. ایسا نہ کریں, کم از کم اتنا ہی خیال کریں, بامقصد زندگی گزارے. بامقصد کہاں کھڑے ہیں ہم. دوسری بات, ترجیحات کا تعین کریں. ترجیحات کا, ترجیحات دراصل کیا ہے, ہماری ترجیح کیا ہے, ہمیں ترجیحات کا تعین کرنا ہے. یہ بتائیں کہ محفل نعت ترجیح ہونی چاہیے کہ مدرسہ, بول کے بتائیں. اور محفل نعت کا حسن اپنی جگہ پہ, حضور کی نعت خوانی کا کمال ہے اپنی جگہ پہ, پر ترجیح کس کو حاصل ہے. میں تو چھوٹا آدمی ہوں, بڑی باتیں کرتا نہیں. ویسے کبھی کبھی نہ کبھی کبھی ایک نعت پڑھ رہے تھے اور چھٹی نعت تھی ان کی, تو کہنے لگے کہ میں نعت سنا رہا ہوں, سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. تو میں نے کہا سبحان اللہ, اگر سارا قرآن تعریف ہے تو پھر یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا, کوئی 2 سورتیں ہی پڑھے. آپ کا کہنا ہے نا سارا قرآن ہی تعریف ہے تو 2-4 سورتیں تلاوت کر لیں, اس کا بھی کوئی رکا ہے. ترجیح کیا ہونی چاہیے, ترجیح کیا ہے. ترجیح فرائض ہیں, نوافل کا درجہ ترجیحاً دوسرا ہے, مستحبات کا درجہ ترجیحاً دوسرا ہے. کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں, آپ کی ترجیح فرض ہے. ترجیح آپ نے جب اعمال میں دیں گے تو فرائض کو دیں گے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, مشکات میں موجود ہے. ایک صحابی آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض
مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کلمہ شہادت کی گواہی دینا اور فرض نمازیں 5 ہیں ان کو ادا کرنا۔ انہوں نے اس کی حضور کچھ نفل بھی پڑھو، یہ مشکات ہے، فرمایا پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور پھر فرمایا پھر رمضان ایک پورے رمضان کے روزے رکھنا، سال میں 30 دنوں کے، یا رسول اللہ کچھ نفلی بھی رکھوں، فرمایا رکھے تو تیرے لیے بہتر ہے، پر فرض بہرحال ضروری ہے۔ عرض کی حضور پھر فرمایا پھر زکوٰۃ دے، حضور کچھ نفلی صدقات بھی کروں، فرمایا کر تو اچھا ہے پر زکوٰۃ تیرے اوپر ضروری ہے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا حج ہو تو پہلی فرصت میں ادا کر، حضور کچھ نفلی حج عمرے بھی، فرمایا کرے تو اچھا ہے پر یہ ضروری ہے۔ انہوں نے فرائض کی تعلیم لی نبی پاک سے، فرائض کی۔ میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، اس پر درجنوں احادیث ہیں۔ ایک انہوں نے فرائض کی تعلیم لی نبی پاک سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے یہ چیزیں فرض ہیں، ان کا خیال کر۔ حضرت اللہ کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں حضور اللہ کی قسم میں اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی وقت پہ پڑھوں گا نمازیں، وقت پہ دوں گا زکوٰۃ، وقت پہ روزے رکھوں گا، نہ کمی کروں گا نہ فرائض میں کوئی اضافہ کروں گا، جو سن کے جا رہا ہوں قائم رہوں گا۔ حضور نے فرمایا سنو بھی میرے غلاموں، اگر یہ سچ کہتا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اگر فرائض کی آپ کی ترجیح فرائض ہے آپ کامیاب ہیں، لیکن کمال ہے نا، کمال ہے نا، آج تک قوم کو سمجھ نہیں آئی گی۔ ختم شریف توجہ سے دلا بابا جی کا، پوچھ لیں کسی مفتی صاحب سے کہ جو بچہ 5 دن بعد بندی سے نہ پڑھے مستحب کام کرے تو اس کا قبول ہے، لیکن وہ سال کے بعد دے کے 15 پکائے گا۔ آپ اسے کہ نماز پڑھ کے وہ کہے گا دعا کریں اللہ مجھے نمازی کر دے، سبحان اللہ۔ پیسے آپ جو اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں تو دعا کرا کے ڈال دیں گے، بغیر دعا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ جو ساری دنیا داری آپ کٹھی کر دیں وہ تو بغیر دعا کے ہو گئی۔ آپ کی تنخواہ بعد میں آتی ہے، 3 چکر آپ بینک میں پہلے لگاتے ہیں، تب تو مولوی صاحب سے دعا نہیں کرائی آپ نے، نماز دعا سے پڑھنی ہے۔ تو ترجیحاً فرائض، ترجیحاً فرائض پہلے، اور اس کے بعد معاملہ حقوق العباد کا آئے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا کڑا ہے، اتنا سخت ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں جو آپ کی ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہے، کوئی بیگانہ نہیں ادا کرنا۔ ہم نا بہت زیادہ ٹائم دینے لگے ہیں گھروں میں، ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے پورے باغ کو پانی دیتے ہیں اور اپنے 2 روٹے بھی ہم سے سنبھالے نہیں جاتے۔ گھروں کے اندر وقت دینا، اپنے بال بچوں کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کا ذمہ ہے۔ ساری زندگی نوجوانوں سے کلام ہوا، میں 1-2 باتیں بزرگوں سے بھی کر لوں، جو والد کہلاتے ہیں، چچا کہلاتے ہیں، دادا کہلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ وہ سمجھے ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں، ہم نے نا اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، پیسے دیے ہیں، خرچے دیے، وقت نہیں دیا۔ ہمارے بچوں نے بدبخت دوست بنا لیے، بدعقیدہ دوست بنا لیے، رافضیوں خارجیوں کی صحبتوں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فحاشی اور عریانی کرنے والے لوگوں کی قربت اختیار کر لی، لبرل لوگوں کے قریب چلے گئے، فتنوں کا شکار ہے۔ خدا معاف کرے وسوسے غالب ہونے کو آئے ہیں، لیکن ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا۔ اب تو بچے کوئی ایسے نہیں موبائل پہ لا کرے، ذرا بچہ شرارت کرتا ہے تو ماں اور ابا موبائل لگا کے دیکھتے کہتے ہیں تو دھیان رکھنا، یہ اپنے ہاتھوں سے آپ کام ڈالا اس کے سامنے، خود سے یہ کام کرتے ہیں۔ ہم وقت نہیں دیتے اولادوں کو۔ آپ کی جو ذمہ داریاں وہ آپ کی ہیں۔ آپ کی بیوی کو جب شاپنگ کرنے جانا ہے تو آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ اسے کسی ٹیبل پر، کسی جیٹ پر، کسی پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کو جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ کے ساتھ جانا ہے۔ دین کے اندر ترجیحات ہیں، آپ دین کی ترجیحات کو سمجھیں، بے معنی اور بے مقصد معاملات نہ کریں۔ آپ کا جو برا باپ ہے وہ دل آپ کے ساتھ لگائے گا۔ آپ کی اماں جتنی بات بیٹے کی جلدی سمجھتی ہے اتنی ڈاکٹر کی بھی جلدی نہیں سمجھتی۔ وہ پڑھا لکھا ہے MBBS اسپیشلسٹ ڈاکٹر، وہ آپ کے اماں کو اتنی جلدی نہیں سمجھا سکتا جتنا پتر جلدی سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ پڑھیں حدیثیں۔ ایک شخص نے آپ کے عرض کی حضور حج کے لیے جانا ہے تو فرمایا اماں ہے، ابا ہے، یا رسول اللہ ہے، تو فرمایا کہ آپ کے گھر نوکری کا تو
माँ बाप की नौकरी कर, अल्लाह घर बैठे हाथ का सवाब अता फरमाएगा। जानना कर, उनको तेरी ज़रूरत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारा ज़ाती नुकसान इसलिए हुआ है कि हमने अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरों पर डाली। बड़े लंबे नुकसान लोगों ने करे हैं, लेकिन जो ड्यूटी हमारी करने की थी वो हमने किसी और के जिम्मे लगाई, गैर के जिम्मे वो काम लगाया। मैं सबसे ज़्यादा मुजरम उस शख्स को समझता हूँ जो जवान बेटे और बेटी के मामले में ये कहता है कि मुझे इस पर एतमाद है, मुझे बड़ा एतमाद है, ये गलत नहीं हो सकते। आपको एतमाद है तो अल्लाह रसूल को नहीं? रब रसूल ने तो ये कहा है कि जहाँ जवान लड़का लड़की इकट्ठे हो तीसरा शैतान होता है। रसूल पाक ने तो ये फरमाया। आपको ज़्यादा एतमाद है, और जितना मर्जी बाप बेटी से प्यार करे, जितना हुजूर में उम्मती से दिए इतना नहीं कर सकता। तो जो हदें नबी पाक ने मुकर्रर फरमाई हैं, उन हदों पर हमारी तवज्जो क्यों नहीं? आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। कहीं हम भूल जाते हैं, कहीं हज़रत मुआविया के खुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो कहते हैं जब इस्कंदरिया फतह हुआ तो मैं उसकी खबर लेके मदीने आया। दोपहर का वक्त था, गर्मी बड़ी सख्त थी, सब लोग सो रहे थे, गलियों में सन्नाटा था। ये शदीद गर्मी होती है तो लोग दोपहर में कम नजर आते हैं। कहते हैं हज़रत उमर को खबर देनी थी, लेकिन मैंने कहा वो भी आराम कर रहे होंगे, मैं जाके लेट गया। शाम को मेरी मुलाकात हुई तो जनाब उमर कहने लगे यार कब आए हो? मैंने कहा उस रात दोपहर को गया था, पर आपके आराम का ख्याल था, लिहाजा बताया नहीं। हज़रत उमर कहने लगे तुम्हें किसने कहा मैं सो रहा था? मेरी तो नज़र लगी हुई थी। नज़र दरवेशों का एक फरमान है, वो भी साथ चले आपको फ़ायदा देगा। वो कहते हैं जो जिम्मेदारी वाला बंदा होता है ना, जिम्मेदारी वाला वो ज़रा जागता रहता है। जिम्मेदारी ज़्यादा जिम्मेदारी मुदर्रिस की नहीं होती, मोहतमिम की होती, टीचर की नहीं प्रिंसिपल की होती है। लेकिन क्या करें, मेरी तरह के प्रिंसिपल तो अपने कमरों से नहीं निकलते, वो तो चेक ही नहीं करते जाके हो क्या रहा। ज़्यादा जिम्मेदारी अमले की, वजारत के अमले की जिम्मेदारी नहीं, विफाकी वजीर जवाबदेह होता है, तो वो जाके चेक भी ना करे हो क्या रहा है। उठते नहीं कौन है मामूल नहीं, मुझे फलाने पे एतमाद है। सुभान अल्लाह, एतमाद की बात नहीं ना, इधर उधर की तो बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा, राहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दरवेश कहते हैं जो जिम्मेदार होते हैं उनका एहसास ज़्यादा होता है। एहसास, मैं 2-3 दिन से बीमार हूँ, मुझे तकलीफ़ है, बुखार है, बोलने में भी मुश्किल महसूस करता हूँ, लेकिन मैं ना आ पाता यहाँ, किसी वजह से ना आता। तो मैं इनको जवाब देता, ये कितने लोगों को बेचारे जवाब देते मौलाना बिशारत साहब, कितनी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे 2-4 सुबह मुझे घर वालों ने कहा कि आप अपनी सेहत देखिए, जान से आगे तो कोई चीज़ नहीं होती। मैंने कहा आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आप जब समझ नहीं जाती, आप नहीं समझती चीज़ों को, कि कितने लोग उस बेचारे को पूछेंगे, मेज़बानों को किस किस तरह के लोग गुफ्तगू करेंगे, तो आप मुझे जा लेने दें। ये चैप्टर जो है ये खुल जाए तो कितने कितने दिन बंद नहीं होगा। इस पर तबसरे होते हैं, इस पर तबसरे, और लोग पूछते भी नहीं। हालांकि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन ये है कि कौन है जो एहसास करे, कोई भी नहीं करता। तो दरवेश क्या कहते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं उनका क्या तरीका होता है? वो कहने लगे सब सैयां रल पानी में चलियां, पर कोई मुड़सी पा के, सब सैयां रल पानी में चलियां, और पहला कोई मुड़सी पाल के, पर जिन्होंने पाल के सिर पे चाया वो कदम रखन डर डर के। उनको एहसास पड़ा है कि हमारे ऊपर वजन है। जिन्होंने पाल के सिर पे चाया वो कदम रखन डर डर के, एहसास बड़ा एहसास। अगर तुम डाले तो तुम्हें किसने कहा मैं सोया होगा, तो तुम्हें आना चाहिए था, बताते आके। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआविया बिन खुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे हुजूर आप सोए नहीं दोपहर में? तो जनाब उमर की आंखों में आंसू चमकने लगे, तो मानने लगे ओ भाई सोने का दौर वो था जब हज़रत अबू बकर हुक्मरान थे, जब से मैं बना हूँ तू दिन की बात करता है, मैं रात को भी कभी ढंग से नहीं सोता।
رات بھی نیند پوری نہیں کر پاتا، دن رب کی مخلوق کی خدمت میں اور رات خالی کی عبادت میں بیت جاتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا خود احساس کرے، خود احساس کرے گا۔ سیاستہ میں حدیث ہے، یہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں نا، یہ اس حدیث کو نا دل کی تختی پر لکھ لیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ